السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب جو ہیں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لائی ہوں مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 8، جس کا نام ہے کھڑی حرکات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جان پائیں گے کہ کھڑی حرکات کس کے مقابل ہیں، اور کھڑی حرکات کو یعنی کہ کتنا ہم لپا کریں گے اور کس طریقے سے پڑھیں گے، اور مزید اس کے بہت سے رولز۔ کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف مستعلیہ وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اپنے قرآن پاک پر پڑھتے ہوئے اپلائی کرتے ہیں ان کے رولز کو، تو آپ بہت ہی جلد ایک بہت ہی اچھے کھاڑی یا پھر قاریاں بن پائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ بھی بہت ہی اچھی تلاوت کر پائیں گے اور اللہ پاک کو راضی کر سکیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مخارج کے ساتھ یعنی کہ مخرج کے ساتھ، اس کے علاوہ ہمیں تمام تلفظ کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کو آنا چاہیے، قرآن پاک ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کو ایسے منہ اٹھا کے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو پہلے سیکھنا چاہیے، اس کے تمام رولز پر غور کرنا چاہیے اور پھر سیکھنا چاہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو درود پاک کی فضیلت تو میں آپ لوگوں کو روزانہ بتاتی ہوں، مگر میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گی درود پاک نہ پڑھنے کا نقصان۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، کیا فرمان ہے؟ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں، حضور نبی کریم خود فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارا مدنی قاعدہ موجود ہے، اب ہم اس کو کھولیں گے اور پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہمارے سامنے ہمارا لیسن نمبر 8 کھڑی حرکات کھل چکا ہے۔ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتی ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے رول جو اوپر لکھے ہوئے ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کھڑا زبر، یہ دیکھیں اس آپ کے سامنے کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھ آیا کس کے کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے کئی مقام ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ جو کھڑی حرکات ہیں نا، یہ حروف مدہ آپس میں، اور یہ جو دونوں آپس میں نا بہن بھائی ہیں، ان کا بہت ہی پکا رشتہ ہے، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں، یعنی کہ اسے بھی ہم 2C کاؤنٹ کریں گے۔ اور کہتا ہے اس سبق میں ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح طور پر فرق کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سامنے حروف ہے جو قریب الصوت میں نے آپ لوگوں کو اپنی پرانی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، وہ ہمیں کہنا چاہ رہے کہ آپ لوگوں نے اس کو پڑھتے وقت خیال رکھنا ہے اور آپ نے ان سب کو الگ الگ کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی 4 لائنیں 2 لائنیں میں آپ لوگوں کو ہیجے کے ساتھ پڑھاؤں گی، اس کے بعد ہم روانی سے پڑھیں گے۔ تا، کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر توی، تو الٹا پیش تو، تو توی تو، تا تو فرق، ٹھیک ہے۔ زا، زی، زو، را، ری، رو، وا، وی، رو، وا، وی، رو، فا، فی، فو، سا، سی، سو، سوا، سوی، سو، کا، کی، کو، قا، قی، قو، ہا، ہی،
ہو، ہا اور ہاں میں ہم لوگ واضح فرق کریں گے، ٹھیک ہے. ہا، ہی، ہو، آ، ای، او. یہ ہمارے سامنے ہمارا نیکسٹ پیج کھل چکا ہے. آ، عی، عو، دا، دی، دو، خا، خی، خو، غا، غی، غو، با، بی، بو، ما، می، مو، وا، وی، وو، فا، فی، فو، لا، لی، لو، نا، نی، نو، را، ری، رو، جا، جی، جو، شا، شی، شو، یا، ی، یو. اب ہمارا یہ والا لیسن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہمارا یہ والا لیسن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے ہم نے اس کو قرآن پاک کھول کے اس پر اپلائی بھی کرنا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس آرام سے جو سیکھ لیا اس کو بھول جانا ہے، خود اس پر اپلائی کرنا ہے، دوسروں کو بھی ہم نے جو علم سیکھا ہے اس کو پڑھانا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مسائل درپیش ہوں تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک نمبر دے رہی ہوں، آپ لوگ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو وظائف مل سکیں گے اور سارے وظائف قرآن پاک میں سے ہی ہوں گے. اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کے مسائل درپیش ہیں یا کسی قسم کی مشکلات ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک سب کی مدد فرمائے. میں آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں گی. اور اس کے علاوہ آخر میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس میں اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو اللہ اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نیا لے کر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے آپ لوگ دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ.